اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، یہ قدرت کا قانون ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹھری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب آدمی پر رضا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوں یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے، عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بسائے تھے، وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دوا ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو تیری یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ٹھہرتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف ٹھہرا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اور کہاں سے موت آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے، اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں
جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ ہماری پہلی منزل قبر ہے، اللہ پاک ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔